پاکستان سے ایران کا زمینی سفر وہ لوگ ہی کرتے ہیں جن کے اندر تھوڑا جنون ہو، تھوڑا صبر اور بہت ساری دعائیں، کیونکہ یہ عام روٹ نہیں، یہ ایک تجربہ ہے۔ ریت، دھول، لمبے راستے، ٹوٹی سڑکیں اور چپ چاپ علاقے، لیکن ایک بار اگر قدم بڑھا لیا جائے تو واپسی کا دل نہیں کرتا۔ اس سفر کی شروعات کسی بھی شہر سے ہو سکتی ہے، کراچی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد یا ملتان سے، لیکن ہر روٹ آخرکار آ کر جڑتا ہے ایک ہی مرکزی شہر میں، کوئٹہ۔ یہی وہ پہلا مقام ہے جہاں سے ایران بائی روڈ کا اصل سفر شروع ہوتا ہے۔ کوئٹہ پہنچنے کے دو طریقے ہیں، یا تو بس کے ذریعے یا اپنی گاڑی پر، لیکن بلوچستان کا علاقہ کچھ حساس ہے، اس لیے اگر پہلی بار جا رہے ہیں تو بہتر ہے کسی ٹریول کے ساتھ یا قابل اعتماد بس سروس سے جائیں۔ کراچی سے روزانہ کوئٹہ کی بسیں نکلتی ہیں، جبکہ دیگر شہروں سے آپ پہلے بس یا ٹرین کے ذریعے کوئٹہ پہنچیں۔ کوئٹہ میں پہنچ کر آپ کو تفتان کے لیے نیا انتظام کرنا پڑے گا۔ تفتان ایک سرحدی قصبہ ہے، پاکستان کے آخری حد، جو ایرانی بارڈر میرجاوا سے جڑتا ہے۔ یہاں تک کا فاصلہ لگ بھگ 600 کلومیٹر ہے، جو تقریباً 12 سے 14 گھنٹے میں طے ہوتا ہے، لیکن یہ 12 گھنٹے عام نہیں ہوتے۔ کوئٹہ سے تفتان کے لیے جو بسیں چلتی ہیں وہ ہر روز نہیں ملتی، کبھی ہفتے میں 2 بار، کبھی 3، اور جو بسیں دستیاب ہوتی ہیں وہ ویسی نہیں ہوتی جیسے ہم شہروں میں دیکھتے ہیں۔ زیادہ تر چھوٹی کوچز ہوتی ہیں، پرانی، بغیر اے سی، اور اکثر میں موبائل سگنل بھی غائب ہوتا ہے۔ کچھ مسافر پک اپ یا کار والے گروپس کے ساتھ بھی نکلتے ہیں۔ راستہ زیادہ تر سنگلاخ پہاڑوں اور سنسان میدانوں سے گزرتا ہے۔ آس پاس کچھ نہیں، صرف خاموشی۔ زیادہ تر راستہ دو رویہ نہیں بلکہ سنگل روڈ ہوتا ہے۔ گاڑی کی خراب ہونے یا بس کی رکنے کی صورت میں قریبی مدد کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس روٹ کو سفر نہیں، صبر کہا جاتا ہے۔ راستے میں اہم سٹاپ آتے ہیں: نوشکی، دلبدین، یارو اور پھر تفتان۔ اکثر اوقات ہر 2-3 گھنٹے بعد سیکورٹی چیک پوسٹ پر شناختی کارڈ یا سفری دستاویزات چیک کیے جاتے ہیں۔ خاص طور پر غیر ملکی یا پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بعض اوقات FC والے روٹ پر نگرانی کے تحت لے جاتے ہیں۔ یہ سیکورٹی کے لحاظ سے اچھا ہے، لیکن وقت کافی لگتا ہے۔ کھانے پینے کا سامان راستے میں کم ہی ملتا ہے۔ دلبدین یا تفتان میں ہی کچھ سادہ سے ہوٹل ہوتے ہیں، جہاں صرف بنیادی کھانے جیسے دال، چاول، نان دستیاب ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئٹہ سے نکلنے سے پہلے پانی، بسکٹ، خشک فروٹ، پاور بینک اور دوسری ضروری اشیاء اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر آپ کسی عورت یا فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو خاص احتیاط ضروری ہے، علاقہ کچھ حساس اور سہولتیں بھی کم۔ ایسی صورت میں یا تو کوئٹہ سے پرائیویٹ سروس سے بندوبست کریں یا انتظار کریں کسی محفوظ گروپ کا جو تفتان جا رہا ہو۔ تفتان پہنچتے ہی آپ کو بارڈر دکھائی دیتا ہے، جو ایک چھوٹے سے گیٹ سے زیادہ کچھ نہیں لگتا، لیکن یہی وہ گیٹ ہے جہاں سے آپ ایک نئی ملک ایران میں داخل ہوں گے۔ یہاں پر پاکستان امیگریشن، FIA، کسٹم اور پھر FC کی آخری چیکنگ ہوتی ہے۔ یہ سارا پروسیس تقریباً 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے لیتا ہے، لیکن اگر رش ہو یا کوئی تہوار تو وقت اور بھی لگ سکتا ہے۔ بارڈر پر بہت سی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، خاص طور پر پاکستانی روپے کی۔ اس لیے اگر آپ ایران میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو ڈالر یا یورو پہلے ہی تبدیل کروا کر رکھیں۔ پاکستانی موبائل سگنل یہاں ختم ہو جاتا ہے اور ایرانی سگنل بارڈر کراس کرنے کے بعد ہی آتا ہے۔ اس لیے گوگل میپس کا آف لائن ورژن اور اپنا ٹریول پلان پہلے سے محفوظ رکھیں۔ تفتان میں قیام کی سہولت نہ ہونے کے برابر ہے۔ 1-2 گیسٹ ہاؤسز ضرور ہیں، لیکن ان میں نہ بجلی مستقل آتی ہے نہ پانی۔ زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے ایران کی طرف پہنچ جائیں، جہاں زہدان میں نسبتاً بہتر سہولتیں ہیں۔ اس پورے سفر میں سب سے ضروری چیز ہے حوصلہ، تیاری، سادگی یا روٹ صرف ٹریول نہیں، ایک تجربہ ہے جو آپ کو صبر، تنہائی، اعتماد سکھاتا ہے۔ اور ہاں، اگر یہ سب سن کر بھی آپ کا دل کہے کہ چلیں تو سمجھے آپ تیار ہیں۔